اب میرے بھائیوں سورہ توبہ کی شعراء آفاق آیات آ رہی ہیں، 3 آیات جن کے اوپر میں 12 مختلف اوقات میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پچھلی جو ہماری قرآن کلاسز تھیں 344 لیکچرز کے اندر، ان میں ایک پوری قرآن کلاس انہی 3 آیات کے اوپر تھی۔ مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس میں میں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے اس پورے مقدمے کو بیان کیا تھا، لیکن احادیث کے نمبرز یا آیات اس طرح تفصیل سے اس زمانے میں ہم نہیں بتاتے تھے، وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ ہوئی بھی تھی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ایک دیوبند کے عالم دین بندیالوی صاحب، انہوں نے مجھ پر یعنی گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا، گستاخ صحابہ ہونے کا الزام لگایا، تو میں نے ان کے ریبٹل میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بس اتنا ایک ٹکڑا انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ سب کے سب لوگوں کو اس اعتبار سے بیچ میں شامل کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں سناتے ہیں، اور وہ آیات یہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آدھی آیت اٹھائی۔ یہ 3 آیات میں پورا مضمون ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102، یہ 3 آیات کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ قانوناً صحابہ ہی ہیں۔ نمبر 1 جو کامل الایمان مومنین ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے مسلمان ہو گئے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان، نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی، سارے نہیں، جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے۔ یہ قیامت تک سلسلہ ہے۔ آج بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ کرام اور اہل بیت کی، وہ اس میں داخل ہے۔ تابعی کا لفظ بھی یہاں سے آیا ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں، اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا، صحابیت کا شرط تو انہیں حاصل ہے، لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان کامل الایمان مومنین کے فالوور ہیں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کے ایمان والے حضور کے ساتھی ایمان لے کے آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ ان سے راضی۔ لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آپ لگائیں، ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہاں، سب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی۔ دعائیہ کلمات بھی ہے کہ راضی ہو، اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا، دونوں معنی درست ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو لکھوائی ہے۔ مقدمے کے بعد جب 93 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے نا کتاب الایمان میں، حدیث جبرائیل، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، حضور سے گھٹنے جوڑ کے انہوں نے سوالات کیے تھے، اس میں امام مسلم کا شاگرد، چونکہ باقاعدہ کتاب تو مقدمے کے بعد شروع ہوئی ہے، ویسے مقدمے میں بھی حدیثیں ہیں لیکن کتاب الایمان، تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ، میرا استاد مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی۔ پھر وہ مسلم شریف کی وہ کتاب الایمان شروع کرتے ہیں۔
کتاب الام میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ امام حنیفہ تابعی ہیں، امام مسلم تو تبا تابعی ہے نا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ریکارڈ ہے۔ المہند میں تو مقدمے کے اندر خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، بریلویوں کے علماء اعلی حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سارے ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات، شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں۔ خیر یہ ہماری ساری اسیسمنٹ ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا صحابہ کرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، یعنی جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی اس کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا، رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس پہ رحم کرے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، جب حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور مولا علی علیہ السلام آئے تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ رحمک اللہ تعالی یا عمر ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے بارہا حضور سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ آپ عنقریب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے، اور آپ وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھ کے حضرت عمر کی میت پہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں تو اس پہ کہتا ہوں یہ حضرت علی کا مرثیہ ہے عمر ابن خطاب کی میت کے اوپر۔ اس طرح کے مرثیوں کو ہم مانتے ہیں جس میں غلو نہ ہو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ بول سکتے ہیں۔ تو تین کیٹیگریز، پہلی تو یہ 24 کیرٹ سونا، اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، اللہم اجعلنا منہ۔ تو میں بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے نا کوئی بات کی، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام۔ تو اس نے کہا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں، جن کو تو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر 100 میں ہے۔ ہاں اگلی 2 بھی تو پڑھنا آیات، وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے، وہ دوسری کیٹیگری یہاں پہ آ رہی ہے، وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے۔ دوسرے ساتھی کون ہے؟ یعنی جو قانوناً صحابی ہیں، جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی، کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، جا کے حضور کو شکایت لگائی۔ بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہ کرتے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہ کہتے ہیں بچے تو بچہ ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ ہوتا ہے، انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو۔ حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے، اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی۔ اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو باب تشائی کوئی نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اب زید بن ارقم، ایک تو عمر چھوٹی، چھوٹے بچہ اگر جھوٹا پڑ جائے، پھر اللہ کے نبی کے سامنے، پھر ایک سفید داڑھی والے نے بھی جھوٹا کر دیا، تو ایک معصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا
کہ سورۃ المنافقون کی آیات نازل کر دی. اور ایگزیکٹ وہی جملے عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے, ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. اچھا, اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے ہوئے, ہاں, تھوڑا سا قافلہ آگے پیچھے ہوا ہے, پیچھے غیبت کرنی شروع کر دی, اس لیے ہم غیبت منع کرتے ہیں. گئے حضور کے ساتھ ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. اچھا, قرآن میں آیات نازل ہو گئی. اب تو جناب زید ابن ارقم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا, تو انس ابن مالک انصاری صحابی بڑے دکھی تھے, زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے. تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لیے کہ پریشان نہ ہو, اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دیے, تو اے انس آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا, اور تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا. یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا تو اپنے شاگردوں کو بتایا, جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے سورۃ المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی. عبداللہ ابن ابی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا, تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے, اچھا, آیات نازل ہوئی, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, یہ ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی کی خباثت کھلنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کہا. ٹھیک ہے, یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں نا ان کو, وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے, حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے. بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اس کو تو چھوڑ دو. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے, لوگوں کے کہنے پہ نہیں, حضور خود کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی, میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, سحقا سحقا لمن بدل بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان پہ پھٹکار ہو. اور بخاری کے الفاظ ہے, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. یعنی وہ رافضیوں والا نہیں ہے نظریہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ, نہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھی, یہ وہ لوگ تھے. اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن حضور اس لیے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت پہ چھوڑا ہے, حضور کو تو نہیں پتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا. بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا غلبہ تصور کر لیا, ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا, بعد میں پھر پلٹ گئے. حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کاتب وہی تھا, سورۃ البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی, بعد میں عیسائی ہو کے مر گیا. اس سے بھی سینئر سابقون الاولون, مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص, ہجرت سے بھی پہلے, جو سب سے بڑی ہجرت تھی اسلام کی, پہلی ہجرت وہ حبشہ کی تھی. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے. ہجرت حبشہ میں جو لوگ شامل تھے نا, ان پہ ہجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے, اور جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی ہوئی نا, وہ ہجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ہجرت حبشہ والے وہ صحابہ تھے جن کو ہجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینے سے بھی پہلے حبشہ ہجرت کر گئے تھے. ان میں حضرت سیدہ ام حبیبہ کا خامن بھی تھا عبید اللہ, وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا, مرتد ہو کے کفر کی موت مر گیا, سابقون الاولون میں سے تھا. مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا, اور ام حبیبہ کا خامن جو حضرت معاویہ کی بہن تھی. اس لیے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں بن گئی ام المومنین سلام اللہ علیہا. اب اندازہ کریں, تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں.
جو منافق ہوتے ہیں یہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان لوگوں نے ہی حضور کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جو بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے۔ پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر نے مل کے نبی علیہ السلام کی سواری کو بچایا تھا، وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے 12 منافقین۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے، اور وہ رازدار رسول بن گئے۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت حذیفہ سے جھگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں، حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا 12 کا تو مجھے پتا ہے، اگر کوئی 13واں ہے پھر تو ہے وچ۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں، وہاں پہ بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن بہرحال قانوناً وہ صحابہ رہے، یار صحابی تھے، جبھی تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے، حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور بعد میں بھی صرف حضرت حذیفہ کو پتا ہے یہ کون ہے، ہمیں تو رہ سہ کہ عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے، جدو منافق کا ذکر آتا ہے نا تو عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے، باقی بھی تو تھے نا۔ یار 300 تو اسی وقت نکل آئے جب غزوہ احد کے موقع پر حضور 1000 کا لشکر لے کے گئے ہیں، تو 300 تو عبداللہ ابن ابی لے آیا تھا واپس۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے، میں قسم بھی اٹھا دیتا، کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے، وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھی ہوں اور 2 نمبر ہوں، اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے ایتھے پیڑے ہو لاہور بھی پیڑے ہو کعبے بھی پیڑے، اور وہ نکل آئے 300 تو اسی وقت نکل آئے، 1000 میں 300 تو ریشو پروپورشن نکال لیں آپ۔ تو پھر جو اسلام پھیلا، اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب دب کے بیچ میں آنا شروع ہو گئے، اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے